حی علی الصلاۃ۔ او دکاندارا تیری کامیابی دکان میں نہیں ہے، او تاجرہ تیری کامیابی تجارت میں نہیں ہے، او ذمہ دارا تیری کامیابی ذمہ داری میں نہیں ہے، اور نوکری والا تیری کامیابی نوکری میں نہیں ہے، اور ٹھیلے والا تیری کامیابی ٹھیلے میں نہیں ہے۔ او اللہ کے محبوب کی امت کی ماں سے کہہ رہا ہوں، او میرے نبی کی امت والوں، مرد عورتیں سب گھر کے کام کاج پر لگی ہوئی ہو، اس میں کامیابی نہیں ہے، کھانے رنگ برنگی پکانے میں کامیابی نہیں ہے، روزانہ یہ کچھ کرنے کی کامیابی نہیں ہے۔ اب آنے لگی حی علی الصلاۃ، او میرے نبی دا امتی تیری کامیابی رب نے نماز میں رکھی ہے، حی علی الفلاح، آ جائیے تیری کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑ لگا، ہر چیز چھوڑ کر لبیک کہتے ہوئے آنا تیرا کام ہے، رحمت برسانا محمد کے خدا کا کام ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى احمد المجتبى وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ قال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں،
نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے یہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، نوجوان ساتھیوں و محترمہ و مکرمہ باپردہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جو کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم مکرم برادرم بھائی محمد اشرف صاحب نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انعقاد و انتظام و اہتمام فرمایا، مجھے اور آپ کو دعوت دی، بلایا۔ سب سے پہلے دعا ہے دربار معلّہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جس خوبصورت عنوان سے اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، دعا ہے اللہ ہم سب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت پیدا فرمایا جب یہ دنیا اور یہ انسانیت ضلالت میں اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بلکہ اگر میں اور آپ
قرآن مقدس کا مطالعہ کریں اور احادیث کی ورگردانی کریں، تاریخ کے اوراق کو پڑھیں، تو ہر دور اور ہر زمانے میں میرے اللہ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھلانے کے لیے، انہیں راستہ بتانے کے لیے، انہیں سمجھانے اور سلجھانے کے لیے کسی نہ کسی نبی، رسول، پیغمبر کا میرے رب نے ہر زمانے اور ہر دور میں انتخاب فرمایا۔ تاکہ یہ جو بگڑا ہوا انسان ہے، ایک آواز رکھے نا، ایک آواز رکھیں، بیس ٹھیک رکھیں تاکہ بات سمجھ آئے۔ یہ جو بگڑا ہوا انسان ہے، یہ جو ظلمت اور اندھیرے میں پڑا ہوا انسان ہے، اسے جا کے سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ جن راستوں پر تم چل رہے ہو، یہ راہ ظلمت اور اندھیرے اور گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور یہ جو راہ ہے اور یہ جو راستہ ہے، جو ہم لے کے آئے ہیں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ یہ راہ ہمیں یہ رب نے بتائی ہے۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو، یہ ساتھی کو بٹھا دیں، یہ صحیح نہیں ہے، بات سمجھ آنی چاہیے، لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ تو کبھی زمانہ آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، کبھی زمانہ آیا حضرت نوح علیہ السلام کا، کبھی زمانہ آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کبھی زمانہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، کبھی زمانہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کبھی زمانہ آیا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب زمانے کو ضرورت پڑی، اللہ نے کسی نہ کسی نبی، رسول، پیغمبر کو چنا اور زمین پر بھیجا، اور وہ نبی، رسول، پیغمبر دنیا کو جا کے بتاتے کہ یہ راہ ہے جو ہم لے کے آئے ہیں، اس راستے پہ چلو گے تو کامیاب اور کامران سرفراز ہو جاؤ گے۔ اب میں اسی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی، آپ بولیں آیا، کوئی نہ کوئی رسول آیا، کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا، جن لوگوں نے نبی کی، پیغمبر کی، رسول کی بات کو تسلیم کیا، مانا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ وہ لوگ، یہ سارے بولیں گے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، سرفراز و سر بلند ہو گئے۔ اور جنہوں نے نبی کی بات کو پس پش ڈالا، وہ نبی کا باپ کیوں نہ تھا، نبی کا بیٹا کیوں نہیں تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اسے سمجھا رہے ہیں کہ ادھر نہ جاؤ، ہاں ان کافروں کے ساتھ نہ جاؤ۔ وہ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس تو چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ آواز آنے لگی آج وہی بچے گا جس نے رب اور رب کے رسول کی مانی ہے، وہ نہیں بچے گا جس نے رب اور رب کے رسول کی نہیں مانی۔ یہ ہر دور میں، یہ میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی ہے۔ آئیے اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو
اس وقت اور زمانے میں بھیجا جب یہ ظلمت، اندھیرا اور یہ حال یہ تھا۔ میں اپنی طرف سے نہیں، رب کا قرآن پڑھ کے سناتا ہوں کہ دنیا کہاں کھڑی تھی۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آواز ٹھیک بنائیں، آواز پھٹ رہی ہے آپ کی۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے محبوب، میرے پیغمبر، میرا سونا، تیرے آنے سے پہلے یہ انسانیت ضلال مبین، نری سری گمراہی کی اندر یہ انسانیت پڑی ہوئی تھی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسی گمراہی تھی، کس طرح کی ضلالت تھی، کس طرح کی ظلمت تھی، کیسا اندھیرا تھا؟ ادھر توجہ میری طرف۔ بیت اللہ جیسے عظیم اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ جیسے عظیم گھر کا نعوذ باللہ برہنہ اور ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ ادھر دیکھیے گا، بیت اللہ جیسے اللہ کے عظیم گھر میں شرک کیا کرتے تھے، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے، بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے، انہیں سجدہ کرتے تھے۔ میرے محبوب انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ ادھر دیکھیے گا، ماں جیسا عظیم کتنا رشتہ ہے، اسی عظیم رشتے والے تھے، ماں کے ساتھ یہ زنا کیا کرتے تھے۔ بیٹی جیسا عظیم رشتہ ہے، جس کی اتنا بڑا مقام اور شان اس رشتے کا، بچی دنیا میں آئی ہے، یہ بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ بہن جیسا عظیم رشتہ ہے، اس رشتے کی پہچان کوئی نہیں تھی میرے پیغمبر۔ لڑائیاں اتنی تھیں، ایک قتل کے بدلے میں ہزار قتل کر دیا کرتے تھے۔ میرے محبوب تیرے آنے سے پہلے آپس کے اختلاف اتنے تھے کہ ہزار سال، 100 سال، 200 سال تک لڑائیاں ان کی چلی کیا کرتی تھی۔ میرے پیغمبر باپ والے عظیم رشتے کی پہچان کوئی نہیں ہے، ماں جیسے عظیم رشتے کی پہچان کوئی نہیں ہے، بہن جیسے عظیم رشتے کی پہچان کوئی نہیں ہے، بیٹی جیسے عظیم رشتے کی پہچان کوئی نہیں ہے، ہمسائے جیسے عظیم رشتے کی پہچان کوئی نہیں ہے، بڑوں کا ادب کوئی نہیں ہے، چھوٹوں کا شفقت کوئی نہیں ہے۔ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں۔ ادھر توجہ میری طرف میرے محبوب، تیرے آنے سے پہلے یہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے، گھم گھپا ہے۔ اور دنیا والوں، سہیل مارکیٹ کے روشن ضمیروں، میرے نبی آئے، وہ جو بتوں کی باتیں کیا کرتے تھے اب ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے ہیں۔
توجہ میری طرف، میرے محبوب آئے جس ماں کے ساتھ یہ ظالم زنا اور برائیاں کرتے تھے، او دنیا والوں میرے نبی آئے، میرے نبی نے ماں جیسے عظیم رشتے کا مرتبہ اور مقام بتایا۔ توجہ میری طرف، اتنا عظیم رشتہ بنا، اتنا عظیم رشتہ بنا، اتنا عظیم رشتہ بنا، اور ماں کا اتنا مقام بتایا، اتنا مقام بتایا کہ میرے مرشد نے فرمایا میری امت کے لوگوں، ماں کی قدموں میں میرے رب نے جنت کو سجا دیا ہے۔ ادھر دیکھئے گا، بہن جیسے رشتے کی پہچان کوئی نہیں تھی، میرے نبی آئے، بہن کو اتنی عزت ملی، مقام ملا، شان ملا کہ بہن کے ساتھ تیرا پیار ہو جائے تو اللہ آسمانوں سے رحمتیں برسانا شروع کر دیتا ہے۔ بیٹی کو اب دنیا میں آئی ہے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یہ سارا کام میرے نبی کے آنے سے پہلے تھا۔ اور میرے دوستو، جب میرا نبی آیا وہ بیٹی اتنا مقام پائی، اتنا مرتبہ اس بیٹی کو ملا کہ جب وہ بیٹی میرے نبی کی خدمت میں آتی ہے تو میرا محبوب مزمل کی چادر اتار کر فاطمہ کے سر پہ سجا دیا کرتا ہے۔ قربان جاؤں، آپس کی اندر لڑائیاں ہیں، آپس کی اندر اختلاف ہیں، آپس کی اندر جھگڑے اور فساد ہیں کہ کئی سال، کئی مہینے جھگڑے ہوا کرتے ہیں، ہائے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے پھرتے ہیں۔ اور دنیا والوں، یہ سارے کام میرے نبی کے آنے سے پہلے تھے۔ قربان جاؤں، قرآن مقدس کی آیت میرے سامنے آئی ہے، یہ آیت کہتی ہے مجھے پڑھ کے سناؤ اور ایمان تازہ ہو جائے۔ قربان جاؤں، یہ سارے کم میرے نبی دہان تو پہلے نے، اب میرا نبی آیا ہے، رحمت والا نبی آیا ہے، شان والا نبی آیا ہے، شفقت والا نبی آیا ہے، رحمت والا نبی آیا ہے، عزت والا نبی آیا ہے، وجوہات چہرے والا نبی آیا ہے، واللیل دیاں زلفاں والا نبی آیا ہے۔ قربان جاؤں، جو لڑائیاں اتنی تھی آج اتنا پیار ہو گیا، آج اتنی محبتیں ہو گئی کہ اللہ کا قرآن بھی بول اٹھا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور میرے محبوب کی امت کے لوگوں، محمد میرا لاڈلا رسول ہے، محمد میرا محبوب ہے، اور میرے نبی دے غلے جتنے لوگ ہیں، والذین معہ ابو بکر صدیق ہے، میرا عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، سونا علی ہے، امیر معاویہ ہے، حسن و حسین ہے، ہاں جناب بلال، جتنے میرے نبی کے صحابہ ہیں دنیا والوں، آپس کے اندر رحماء بینہم، کھنڈ تے کھیر ہو گئے۔ میں بڑی بات کر گیا ہوں، ادھر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، ادھر دیکھیے گا نوجوانوں اور میرے بھائیوں اور نوجوانوں، تاریخ والے لوگوں سے متاثر نہ ہوا کریں کہ فلانے نے میڈیا پہ آ کر یوں کہہ دیا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کی آپس میں لڑائیاں تھیں۔ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جن کا استاد محمد رسول اللہ ہوئے صلی اللہ نہیں بولے آپ، جن کا استاد میرا محبوب ہوئے، ایک اور لفظ کہنے لگا، جن کا پیر میرا نبی ہوئے،
جن کا پیر میرا نبی ہوئے، جن کا استاد میرا نبی ہوئے، جن کا مرشد میرا نبی ہوئے، جن کا آقا میرا نبی ہوئے، وہ لوگ کیسے آپس میں لڑائیاں کر سکتے ہیں؟ یہ ساری تاریخ کی باتیں ہیں۔ اور میرے بھائی اور نوجوانوں، میں آپ کو ایک پیغام اور سبق دینا چاہتا ہوں۔ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، دوسری طرف کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی بات آئے تو آپ نے یوں کہنا ہے، او بندیا مجھے رب کا قرآن کافی ہے، مجھے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں کافی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے نام پر جان دینے والے، میرے نبی کے کام پر جان دینے والے، میرے نبی کے فرمان پر جان دینے والے، میرے نبی کی عزت پر جان دینے والے، میرے نبی کی شریعت پر جان دینے والے، میرے نبی کی سنت پر جان دینے والے، میرے نبی کی ادا پر جان دینے والے، میرے نبی کی ایک بات پر جان دینے والے۔ بلکہ یہاں سے آواز آتی ہے، وہاں سے میرے نبی کے صحابہ لبیک 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 کہتے ہوئے حضور کی خدمت میں آنے لگتے ہیں۔ صحابی ہیں جن کا نام ہے جلیبیب۔ کیا نام ہے؟ یہ نیا نام شاید آپ سن رہے ہوں، بڑا بہترین واقعہ آ گیا، ابھی اس کے ساتھ جڑ رہا ہے، میں اگلی بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جلیبیب قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے۔ حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور حضور دیکھتے ہی دیکھتے مسکرا پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ ہائے جلیبیب آئے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب جی سونا شادی کرو گے؟ شادی کرے گا؟ جلیبیب نے کہا سونا مجھے کس نے دینی، میرا رنگ کالا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، مجھے کس نے دینی اور ہوں بھی غلام۔ دوسری مرتبہ میرے آقا نے پوچھا جلیبیب تیرا کیا ارادہ ہے؟ بول تو صحیح۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے محبوب دل تو کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ وہ میرا انصاری صحابی، اسے جا کے خطبہ دو، خطبہ کہتے پیغام نکاح دو، اسے بتاؤ رشتہ چاہیے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خوشی خوشی دوڑنے لگے، اس صحابی کے گھر پہنچنے لگے۔ ادھر دیکھیے گا دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہنے لگے جلیبیب آیا ہوں۔ انصاری صحابی باہر نکلے ہیں، ملاقات ہو گئی، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے رشتہ لینے آیا ہوں، شادی کا ارادہ ہے، آقا نے بھیجا ہے۔ آپ ادھر بات نہ کریں، ادھر دیکھیں، چھوڑ دیں سب کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، بس ادھر دیکھیں۔ شاید آپ کے لیے یہ واقعہ نیا ہو، سنیں اور ایمان تازہ ہو جائے گا، لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ صحابی رسول گھر گئے، بیوی سے بات کی، جلیبیب آیا ہے، کیا کرنے؟ رشتہ مانگنے آیا ہے، ہماری چاند جیسی بیٹی ہے اور اس کا رنگ بھی کالا ہے، قد بھی چھوٹا ہے۔ یہ میاں بیوی آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اس نے کہا تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟
ادھر دیکھیے گا برابر کے کمرے میں بچی بیٹھی ہوئی تھی، جو ہی ماں باپ کی یہ بات سنی کہ ہائے اماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے کہ بیٹی کیا کہے گی، شرم و حیا والی بچی باہر نکلی، اپنی اماں اور ابا سے کہنے لگی میری مما میرے بابا کیوں پریشان ہوتے ہو، میرے لیے پریشان ہو، کیوں پریشان ہو، میں تمہاری کتنی خوش قسمت بیٹی ہوں، کسی کا رشتہ اماں تلاش کرتی ہے، کسی کا بابا تلاش کرتا ہے، کسی کا نانو تلاش کرتی ہے، کسی کا دادو تلاش کرتی ہے، کسی کی خالائیں تلاش کرتی ہے، میں تمہاری کتنی خوش قسمت بیٹی ہوں، تمہاری بیٹی کا رشتہ امام الانبیاء نے بھیجا صلی اللہ علیہ۔ یہاں بات کرنا چاہتا ہوں، میری بیٹی آئی ہوئی ہوگی، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ماں باپ کے فیصلے کو مان لیا کرو۔ میں ایک بات کرتا رہتا ہوں، او نوجوانوں میرے بھائیوں، میرے بھتیجوں، میرے بیٹوں اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں، خدا کی قسم کبھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے۔ کون وہ ماں ہے جو کہتی ہے کہ میرا بیٹا اچھا نہ بنے، اچھا گھر اسے نہ ملے؟ کون وہ ماں ہے جو بیٹے کے لیے برا سوچے؟ خدا کی قسم باپ بھی اپنی بچوں کے لیے اچھا سوچتا ہے، ماں بھی اپنی بچیوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ یہ تو بیچارے رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، اٹھ کے دیکھ لیا کر ماں کبھی رات کو روتے ہوئے سجدے میں رو رہی ہوتی ہے، باپ کو دیکھ لیا کر مسجد میں جا کر سجدے میں روتے ہوئے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ آج میں اس پروگرام کی وساطت سے آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی چوائس کو، اپنی تمام چیزوں کو ماں باپ کی چوائس پہ قربان تم کر کے دیکھو، دیکھیں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں کہ نہیں برستی؟ کبھی دیکھیں تو صحیح۔ آئے چلو میں اگلی بات کروں انشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میری بات کو ضرور سمجھیں گے۔ بس بیٹی نے کہا اماں، بابا جی بیٹا کیوں پریشان ہو، میں کتنی خوش قسمت تمہاری بیٹی ہوں، تمہاری بیٹی کا رشتہ کائنات کا سردار بھیجا ہے۔ ادھر ایک شاعر کہتا ہے، کب میں کہتی ہوں کہ کالا ہے حسن میں بھی ماند ہے، کب میں کہتی ہوں کہ وہ کالا ہے حسن میں بھی ماند ہے، میں تو کہتی ہوں کہ بھیجنے والا 14ویں کا چاند ہے۔ تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، کالی کملی والے نے بھیجا پھر مجھے منظور ہے۔ کب میں کہتی ہوں یہ باتیں، ہائے قربان جاؤں، اللہ اکبر۔ بس صحابی کی پریشانی ختم ہو گئی، ہائے میرا تو ارادہ پہلے سے تھا، میں تو بچی کے لیے پریشان تھا۔ جو ہی باہر آئے جلیبیب سے کہا، جلیبیب رشتہ تیرا پکا ہو گیا، شام نو نکاح خدا اپنا دلال پڑے گا۔ رشتہ ہو گیا جی، پکا ہو گیا، ٹھیک ہو۔ اب دیکھیں گے وہ میری بات میں جوڑوں گا کہ کہاں سے نکلی تھی، ادھر اگر بیٹھے ہیں تو تب سمجھ آئے گی کہاں سے بات تھی۔ بس ادھر سے آئے ہیں نکلے ہیں، آگے سنگتی ساتھی ملنے لگے، شام کو آئیے گا میرا نکاح ہے۔
ابو بکر آپ بھی آئیے گا، عثمان جی تم بھی آئے گا، فلان آپ بھی آئیے گا، میرا نکاح ہے۔ یہ سب کو دعوتیں دے رہے ہیں، رخ بازار کا کرنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی خرید و فروخت جاری تھی، لے رہے تھے۔ ادھر دیکھیے گا نوجوان، جو ہی یہ خرید و فروخت جاری ہے، کان میں آواز پڑنے لگی، حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، آؤ مسلمانوں جلدی کرو، جہاد کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے، دوڑ کے آؤ۔ لکھا علماء نے جو سامان لیا نیچے پھینکا، تلوار لی اور میدان جہاد میں کود پڑے۔ اور میرا نوجوان بھائیا، یہ کتنے لوگ تھے؟ ادھر سے میرے نبی کی آواز آئی، لبیک کہتے ہوئے ہر چیز قربان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج تو اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ مجھے ٹائم نہیں ہے، حی علی الفلاح میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم گواہی دیتے لگے ہیں، اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دینے لگے ہیں۔ سونیا دا سردار، سونا محمد پاک اللہ دا رسول، اگلی گلہ گئی، حی علی الصلاۃ۔ او دکاندارا، تیری کامیابی دکان میں نہیں ہے، او تاجرہ تیری کامیابی تجارت میں نہیں ہے، او ذمہ دارا تیری کامیابی ذمہ داری میں نہیں ہے، اور نوکری والا تیری کامیابی نوکری میں نہیں ہے، اور ٹھیلے والا تیری کامیابی ٹھیلے میں نہیں ہے۔ او اللہ کے محبوب کی امت کی ماں سے کہہ رہا ہوں، او میرے نبی کی امت والوں، مرد عورتیں سب گھر کے کام کاج پر لگی ہوئی ہو، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کھانے رنگ برنگی پکانے میں کامیابی نہیں ہے، روزانہ یہ کچھ کرنے کی کامیابی نہیں ہے۔ آواز آنے لگی، حی علی الصلاۃ۔ او میرے نبی دا امتیہ، تیری کامیابی رب نے نماز میں رکھی ہے، حی علی الفلاح، آ جائیے تیری کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑ لگا۔ ہر چیز چھوڑ کر لبیک کہتے ہوئے آنا تیرا کام ہے، رحمت برسانا محمد کے خدا کا کام ہے۔ اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہاں ہم گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، اور یہ یاد ہوتا ہے آج ڈرامے کی کتنی قسط چلے گی، ناراض نہ ہونا، او میری بیٹی ناراض نہ ہونا، میری بہن ناراض نہ ہونا، میری ماں ناراض نہ ہونا۔ ادھر سے صدا آئی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو وقت نہیں تھا، ادھر ڈرامہ چلا تو سارے وقت ہی مل گئے۔ دن قیامت میں کیا منہ دکھلائیں گے؟ دن قیامت میں رب نے پوچھا، رب کے حبیب نے پوچھ لیا کہ میں تو تمہارے لیے رات کی تاریکی میں رو رو کے آیا تھا، میری پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ ادھر دیکھیے گا میری بہن، توجہ کیجئے گا، میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر دیکھا گیا میرے آقا اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا کرتے، ایک آواز نکلنے لگتی، آواز آنے لگتی۔ کس طرح کی آواز؟ جس طرح ہنڈیا میں پانی لگاؤ، پانی پڑاؤ اور اندر سے آواز آئی ہو، اسی طرح آوازیں آنے لگتی۔ میں قریب جاتی تو وہ آواز حضور کے سینے اندر سے آئی ہوتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا، اللہ میری امت دی پار آتے۔ میرا
میرا رب میری امت کو خیال کرنا ہے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں اور میری بیٹی میری بہن، خدا کی قسم یہ میرے نبی کی دعا کی برکتیں ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ اگر میرا آقا دعائیں مانگنے کے نہ جاتے، آج جو میرے اور آپ کے کرتوت ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ تو میرے آقا نے 1400 سال پہلے دعائیں مانگی تھی۔ میرے مولا میرے اللہ میرے رب میری امت کی شکلوں کو مسخ نہ کرنا، میرے مولا میرے رب میری امت کے اوپر پتھروں کی بارشیں نہ برسانا، میرے مولا میرے رب ہاں کالی آندھیاں نہ بھیجنا۔ خدا کی قسم یہ اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول کیا ہے، بچے ہوئے ہیں، ورنہ اس دن بھی انہوں نے مانگا تھا۔ یہی ابو جہل، یہ عتبہ شیبہ، یہ سارے لوگ کہتے ہیں اگر اللہ یہ واقعی تیرا نبی ہے تو ہمارے اوپر اگر ہم نہیں مانتے تو تیرا عذاب آ جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ ادھر دیکھیے گا یہ مشرکین مکہ کہتے اللہ اگر یہ واقعی تیرا نبی ہے ہم نہیں مانتے تو پتھروں کی بارشیں برسا۔ جب یہ مانگنے لگے آسمانوں سے صدا آنے لگی میرا محبوب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا محبوب اللہ کیسے ان کو عذاب دے کہ ان کے اندر میرا رحمت والا نبی تو جو رہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ اللہ کا نبی ہے ہم نہیں مانتے تو عذاب آ جائے۔ انہوں نے عذاب مانگا، قرآن نے کہا وانت فیہم، میرا محبوب اللہ ان کو کیسے عذاب دے تو جو انہاں دی اندر وسدا ہے۔ تے اصول ہے دنیا والوں جہاں رحمت آئے وہاں عذاب نہیں آتا، اور میرا ایمان میرا عقیدہ کہ میرا نبی رحمت ہے میرے محبوب اللہ۔ آئیے جلیبیب کی بات چل رہی تھی، بس لیا تلوار لی اور میدان جہاد میں کود پڑے، جو سامان شاپنگ جو بھی کی ہوئی تھی پھینکی نیچے چلے۔ لڑتے 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 جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہوئی، مجاہدین غازی شہداء، میرے آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور کہا اس کی دلہن نے تو ہاتھاں دے اوتے مہندی سجا رکھی ہے، اس کا تو شام کو نکاح ہے، اسے کس نے بتایا ہے؟ صحابہ نے فرمایا سونا یہ خرید و فروخت کر رہے تھے، جو ہی کان میں آواز پڑی ہے آپ کی شاگرد ہمارے ذاتی نے سارا سامان نیچے پھینکا اور تلوار لی، میدان جہاد میں کود پڑے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا دیکھ رہے ہیں اور فرمایا میرے یاروں میرے صحابیوں میرے اس جلیبیب کا نکاح اللہ نے جنت کی اندر حوروں سے پڑھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کرنے کا مقصد کیا تھا، یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی، نکتہ کہاں سے بیان کیا؟ جو صحابہ جو میرے نبی کے شاگرد، جو میرے نبی کے دوست، جو میرے نبی کے مرید اپنی جانیں دے سکتے ہیں حضور کی ایک بات پر، ہر چیز قربان کر سکتے ہیں میرے آقا کی گل دوتے، وہ کیسے آپس میں لڑ سکتے ہیں؟ نہیں یہ دنیا کی بات ہے، رب کا قرآن سچا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے، رب کا قرآن سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں ان کی کوئی لڑائی نہیں، بلکہ نبی کے صحابہ رحماء
بینہم آپس دے اندر کھنڈ تے کھیر نے آپس کے اندر ان کا پیار ہے اور موضوع پہ آنے لگاؤں میرے نبی کی آنے سے پہلے لڑائیاں تھی میرا مرشد آیا لڑائیاں بک گیا نے ماں کا لحاظ کوئی نہیں میرا نبی آیا میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت رب نے بنائی ہے بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگے بیٹی آئی میرے نبی نے بیٹی کا مقام بتا دیا ہے کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا او دنیا والو اللہ نے میرے نبی کو شاہد بنایا ہے اللہ نے میرے نبی کو نذیر بنایا ہے نذیر کا معنی ڈرانے والا اللہ نے میرے نبی کو مبشر بنایا ہے مبشر کا معنی جنت کی خوشخبریاں دینے والا اللہ نے میرے نبی کو اللہ اکبر نذیر بنایا ہے ڈرانے والا اللہ نے میرے نبی کو داعی اللہ بنایا ہے میرا محبوب اللہ کی توحید کی گواہیاں دے رب کی توحید کے گیت گا رب کی توحید بیان کر اللہ کے نبی نے اللہ کی توحید بیان کی اگلی بڑی سونی گل ہے رب کا قرآن کہتا ہے دنیا والو سراجا دنیا والو اللہ نے میرے نبی کو سورج بنایا ہے چراغ بنایا ہے ادھر دیکھیے گا یہ بات تو علمی ہے لیکن میں آسان لفظوں میں سمجھا دینا چاہتا ہوں قرآن نے کہا ہے ایک سراج ہے جس سراج کو سراجا وہاجا جو دنیا کا سورج ہے ادھر آتا ہے اس کو دیکھتے ہی دیکھتے بندہ دیکھے آنکھیں کالی ہو جاتی ہیں رنگ بلیک ہو جاتا ہے آنکھیں چدھیانی لگتی ہیں جب میرے نبی کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے سراجا منیرا وہ سراج وہاجا ہے اور یہ سراج منیرا ہے وہ صبح کو طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے لیکن یہ جو سورج ہے میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگی آپ فرماتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسو سبحان اللہ آواز ٹھیک بنائیں جس طرح آپ بیان میں بناتے رہتے ہیں تھک گیا ہوں میں آواز صحیح بنائیں 4 سپیکر ہیں لنا شمس وللآفاق شمس ادھر دیکھیے گا آپ لنا شمس وللآفاق شمس والشمسی خیر من شمس السماء میں ترجمہ کروں گا مزہ آ جائے گا اماں فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس ایک ہمارا سورج ہے ایک آفاق اور آسمان کا سورج ہے لیکن وہ شمسی خیر من شمس السماء او دنیا والو ہمارا سورج میرا سورج اس آسمان کے سورج سے بہترین ہے سونا اگلا جملہ سنیں گے جھوم جائیں گے کیا کہا وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرِي وَشَمْسِ تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ او دنیا والو یہ دنیا کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے اور جو میرے نبی کی نبوت والا سورج ہے یہ شام کو بھی طلوع ہے دلی بھی طلوع ہے قربان جاؤں اس لیے توجہ کیجئے گا عرض کر رہا تھا ظلمت تھی اندھیرا تھا یہ تمام چیزیں تھی انہی عالم میں اللہ نے میرے نبی کو بھیجا ہے ظلمت ختم ہو گئی اندھیرے مک گئے آئے رحمت آئی ہے زحمت ختم ہو گئی یہاں سراج آیا ہے نور آیا ہے اجالا آیا ہے ظلمت مک گئی ہے سراج آیا ہے یہ ساری ظلمتیں
مقام دیا ہے. عرض کر رہا تھا رب کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرا محبوب کیا ہے؟ میرا نبی کیا ہے؟ اب 2 سپیکر رکھتے، ایک ادھر ایک ادھر، کیونکہ کافی تھا ایسے نا. ہاں گلی چھوٹی ہے. ہاں 2 سپیکر چلائیں، ایک یہ چلائیں ایک پرلا چلائیں. آگے آ جائیں. ماشاءاللہ مجمع کافی بن گیا، آگے تشریف لے آئیں. اچھا گھنٹہ ہو بھی گیا ہے، پتہ نہیں چلا گھنٹہ ہونے لگا. ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، میں کچھ چیزیں بھی سمجھاؤں گا. ادھر دیکھیں توجہ کریں. میں نے شروع میں کہا ہاں اب ٹھیک ہے نا، بنائیں آپ اپنی محنت جو آپ کرتے ہیں اسی طریقے سے بنائیں، ہماری نہ سنیں اپنی کریں. ہاں اچھے طریقے سے بنائیں. آپ اپریٹر ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. بس ایسے کہ بات سمجھ آنی چاہیے. بس یہ دیکھیں ادھر دیکھیں، غور کریں کیا کہہ عرض کر رہا تھا. کیا تھا؟ میرے نبی کے آنے سے پہلے ظلمت تھی، اندھیرا تھا. میرا نبی آیا اجالا ہو گیا. زور سے کہیں زور سے کہیں. کیا ہو گیا؟ اجالا ہو گیا. کیسا اجالا ہوا؟ رب کی توحید کے گیت گانے جا رہے ہیں. یا لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آج سبحان اللہ اللہ کے گھر میں رب کی توحید کے ڈنکے بج رہے ہیں. جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہی لوگ ایک اللہ کی توحید کے پجاری ہو گئے، ایک اللہ کے پجاری ہو گئے اور اللہ کی توحید کے گیت گانے لگے ہیں. اور میں نے عرض کی یہ باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ماں کے ساتھ کیا کچھ کرتے تھے. میرا نبی آیا تو ایسا عظیم رشتہ بتایا کہ میری امت کے لوگوں، ماں اتنا بڑا عظیم رشتہ ہے کہ اس رشتے کا اور رشتہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہی کوئی نہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ آئیے حضور بیٹھے ہیں. ایک اماں آئی ہے، بڑھیا آئی ہے. اور نوجوانوں غور کیجئے گا، میری بیٹی بہن آپ نے بھی غور کرنا ہے. بڑھیا آئی، اس نے کہا جاؤ اپنے نبی سے کہو تیری ماں تجھے ملنے آئی ہے. ماں آئی ہے. صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑھی آئے، مہلے کچھلے کپڑے ہیں، دور دراز کا سفری لگتی ہے، کہتی ہے جاؤ اپنے نبی سے کہو تیری ماں آئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو چھوٹے تھے، آپ کی اماں تو چلی گئی، یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ اس کا نام کیا ہے. سنیے گا نوجوان، جو ہی پہنچے ماں نے لب ہلائے، بولنے لگی، نام بتایا کہ میرا نام حلیمہ ہے. کیا ہے؟ حلیمہ ہے. صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور فرمایا سونیاں دا سردارا. وہ بڑھیا اپنا نام حلیمہ بتاتی ہے. بس یہ آواز میرے محبوب کے کان مبارک میں گونجنے کی دیر تھی، حضور اٹھ کھڑے ہو گئے. فرمایا جاؤ یہ مزمل کی چادر لے جاؤ، مدثر کی چادر لے جاؤ. وہ میری بڑھیا ماں کے آنے سے پہلے محمد کی چادر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا. صحابی لے گئے، چادر بچھا دی. او میرا نوجوان بھائی، جو چادر میرا محبوب رات کی تاریکی میں اوڑھ کے کھڑے
قرآن مزمل کہنا شروع کر دے، قرآن مدثر کہنا شروع کر دے۔ وہ چادر جس چادر کی ایک ایک دھاگے کی اللہ قسمیں اٹھانے لگ جائے، وہ چادر جو میلی ہو میری ماں عائشہ دھونے لگے اور اسے نچوڑے۔ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آسمان سے فرشتے اتر کے اس پانی سے وضو کرنے لگ جائے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ بس وہ ماں آئی ہے، حضور تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محو گفتگو ہے۔ حضور کیسے بیٹھے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ کا جم گھٹا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا ہوگا ماں حضور کا بچپن تو بتا دے، وہ کیسے آئی تھی، کس طرح دروازہ کھٹکھٹایا تھا، کیسے لے کے گئی تھی؟ اماں حلیمہ بولی ہوگی، شاعر نے اپنے انداز میں بولا ہوگا اور تیرے میرے شاعر نے بھی ترجمانی کی ہے۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلے دی ہو سے۔ حلیمہ بولے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیں دی بھی ہو سی، اور سدا بھی ہو سی، تو چم دی بھی ہو سے، تے تھوڑی ہلا کے منے دی بھی ہو سے۔ نہیں بولے؟ پچھلے بھی بول دیں، جو عاشق آئے ہیں وہی بول دیں۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلندی بھی ہو سے، کہ انگلی نہ پاکے تے ویڑے دی اندر، انگلی نہ پاکے تو ویڑے دی اندر، سونے رب دے سجنوں چلیں دی بھی ہو سے۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیں دی بھی ہو سے، اور سدا بھی ہو سی، توڑی ہلا کے رب دے سجنوں چمیں دی بھی ہو سے۔ وہ آدھی رہ گئی ہے، بلندی رہ گئی ہے، شاید تخیل دے اندر گلہ کہندہ رہ گیا ہے۔ قربان جاواں حلیمہ آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہے۔ اماں جانے لگی ہے نوجوانہ، میرے پاک پیغمبر نے اماں کو بڑے قیمتی قیمتی تحفے دیے ہیں، ماں کی رسپیکٹ کی ہے، اماں کی اتنی عزت کی ہے۔ وہ نوجوان دودھ پلانے والی اماں دی قدر، او میری بہن میری بیٹی، دودھ پلانے والی ماں کی قدر امام الانبیاء کتنی کر رہے، کتنی عزت دے رہے، کتنی رسپیکٹ دے رہے۔ نوجوانہ میری بیٹی جس ماں نے تجھے مجھے پیٹ میں اٹھایا ہے، ارے اس کا کتنا مقام ہوگا، اس کا بولیں تو صحیح، اس کا کتنا مقام ہوگا، اس کا کتنا مرتبہ ہوگا۔ اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ او اللہ دی
کے بندیو اللہ کلے دی عبادت کرنی ہے او دے نال کسے نو شریک نہیں ہو کرنا منت ہوندی دینی ہے نظر و نیاز دا مالک کون ہے بگڑی بنانے والا کون ہے بیٹیاں دین والا کون ہے بیٹی دین والا کون ہے شان گدا بڑھاون والا کون ہے مشکلہ حل کرنے والا گونجانی چاہیے کون ہے زمین اسی کے سامنے جھکایا کرو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اماں ابا کے ساتھ احسان کرنا ہے اگلے لفظ آپ اگر غور کریں تو ایمان تازہ ہو جائے قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر جب یہ بوڑھا ہو جائے دونوں یا انہاں وچوں ایک لا تقل لہما اف او میرا بندہ خیال کرنی انہاں دے سامنے ہوں نہیں کرنی کیا نہیں کرنی آج تو نوجوان ماں کو کتی کہتا ہے آج تو نوجوان باپ کو پاگل کہتے ہیں آج تو بیٹی کو ماں سمجھائے تو آگے ایسے بیٹی باتیں کرتی ہے جیسے نکرانیوں سے باتیں ہو رہی ہیں نہ میری بیٹی نہ میری بہن نہ میرا بھائی نہ میرا دوست آج یہ اس پروگرام کے وساطت سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سبق لے کے جاؤ آج کے بعد اماں کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولنا وعدہ کریں آج کے بعد اونچی آواز میں ابا کے سامنے نہیں ہو بولنا قرآن تو اتنا کہتا ہے میرے نبی کا فرمان تو یہی کہتا ہے اگر ماں باپ کافر مشرک کیوں نہیں پھر بھی وہ جانے یہ جانے تیرے لیے حکم ہوئی ہے کہ ان کے سامنے اونچا نہیں بولنا صحابی رسول ہیں ان کا نام ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ آپ مسلمان ہو گئے اور اماں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہے صبح آتے ہیں شام آتے ہیں اماں جی کلمہ پڑھ لو آقا دا میرا نبی نبی ہے میرا آقا آقا ہے آتے ہی حضور کی شان بیان کرے اور واقعی خدا کی قسم میرے نبی کا شان مقام مرتبہ بلندی رفت اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے ایک فاتح پورا جہان ہوئے دوسری طرف عربی سونا محمد جوان ہوئے پورا جہان تھلے تھلے ہے میرا سونا محمد بلے بلے ہے زور سے ہاں ہاں بس ایک بات ہے میرے رب سے کم ہے اور پورے جہان سے بڑھ کے ہے یوں کہتا ہوں وہ رب العالمین ہے یہ رحمت للعالمین ہے وہ رب ہے یہ شاہ عرب ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے وہ داتا ہے یہ مانگنے والا ہے وہ رب ہے یہ شاہ عرب ہے وہ رب العالمین ہے یہ رحمت للعالمین ہے اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے اس کا قرآن ہے اس کی حدیث ہے اس کا حکم ہے اس کا طریقہ ہے ہاں اس کا عادل ہے اس کی حکمت ہے وہ احد ہے یہ احمد ہے قربان جاؤں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں جی چل کے ویکھتا صحیح میرا نبی تو نبی ہے شان والا مقام والا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ آج اماں کو آیا غصہ اٹھائی چھوٹی اور ابو ہریرہ کو مارا
اتنا مارا کہ جب تک ماں تھکی نہیں ابو ہریرہ چپ کر کے پڑے رہے، ماں مارتی رہی۔ جو ہی ماں تھکی ہے دروازہ کھولا، ادھر ادھر نہیں، سیدھا میرے حضور کی خدمت میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ خیر تو ہے؟ اکھا میں چوتھرو نے تیرے خیریت تو ہے؟ کہنے لگے سونا ماں کو دعوت دی ہے اور ماں نے مارا ہے۔ قمیض اٹھایا، کہتے یہ دیکھیں لاٹھیاں دے نشان چھپے ہوئی نہیں سونا، آپ کے بارے میں بھی برا بلا کہا ہے۔ ادھر دیکھئے گا، پہلا سوال میرے نبی نے کیا، ابو ہریرہ جی ماں کے سامنے بولا تو نہیں؟ بولا تو نہیں؟ روتے ہوئے جواب دینے لگے سونا شاگرد تیرا ہو ماں دے سامنے بولا کیویں ہو سکتا ہے؟ ماں مار دی رہی ہے، میں چپ کر کے ستا رہ گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ریکویسٹ ہے۔ جی؟ کہنے لگے سونا اس ماں کے لیے ہدایت کی دعا مانگو، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ میں نہیں مانگتا، اس نے تو مجھے گالیاں دیے۔ ہاں جس طرح آج کوئی بات آ جائے نا تو کوئی کام پڑ جائے، جی فلانا بیمار ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، اس نے میرے ساتھ یوں کیا ہے۔ لیکن نہیں، رحمت والے نبی نے کہا ابو ہریرہ مانگتے ہیں رب کو۔ یوں نہیں کہا کہ نہیں مانگتا، نہیں۔ اور نوجوانوں میرے آقا نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور مانگا، بڑے پیارے الفاظ فرمایا اللہم ہدی ابا ہریرہ، میرا سونا اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے دے، ابو ہریرہ دی اماں کو ہدایت دے، ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے۔ ابھی رحمت والے نبی نے رحمت والے ہاتھ رحمت والے چہرے پر نہیں پھیرے، ابو ہریرہ دوڑ لگا کے بھاگ پڑا، بھاگ پڑے دوڑ۔ آگے ایک ساتھی مل گیا، کہنے لگے کبھی تیز چلتے ہوئے تجھے نہیں دیکھا ابو ہریرہ، آج بھاگے جا رہے ہو، دوڑے جا رہے ہو، دامن جھٹکا کے کہا چھوڑ دے میرا بازو، آج دیکھنا چاہتا ہوں، میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے سونے محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے؟ میں پہلے پہنچتا یا میرے نبی دی دعا پہلے؟ آئے ہائے سبحان اللہ۔ اگلی جملے ہیں، اگلے جملے اس پہ غور کیجئے گا، خدا کی قسم ایمان تازہ ہوگا۔ ادھر دیکھیے میری طرف، بس یوں ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو دروازہ لاک تھا، بند تھا، اندر اماں غسل فرما رہی تھی۔ جو ہی دروازہ کھلا تو اماں کی سر پہ چادر ہے، ابو ہریرہ کو پکڑا، متھے تے پیار دیتا، کہنے لگی من بھی لے چل حضور دی خدمت، مجھے بھی لے جا، تیرے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، دل کرتا ہے جس کا تو غلام ہے بقایا زندگی میری بھی اسی کی غلامی میں گزرے، اس کے بقایا گزرے۔ بس خوشی کی انتہا نہیں، پکڑا بازو اور دوڑ پڑے۔ ادھر دیکھیے گا، بڑی سونی گل، دوڑ پڑے۔ اللہ بس جب وہاں پہنچے، قریب پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، اور نوجوان ادھر دیکھیے گا، ہماری تو لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، ہم تو لڑائیاں جھگڑے فسادات پتہ نہیں کیا کہاں چلے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کی نظر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا ابو ہریرہ جی سونا بڑی اماں کو تکلیف کیوں دی ہے؟ مجھے کہتا میں محمد چل کر تیری ماں کو گھر میں جا کے کلمہ پڑھاتا، پھر قرآن کیوں نہ کہے ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔
خدا کی قسم، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ بڑھیا جا رہی ہے، حضور کی نظر پڑ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھا کہ بڑھیا ہے، وزنی چیزیں اٹھا کے جا رہی ہے۔ کہنے لگے اماں کہاں جاتی ہو؟ کہنے لگی بس یہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا میں آپ کی ہیلپ کر دوں؟ ہاں ہیلپ کر دوں آپ کی؟ کہنے لگی ہاں کر دو، میں تو بڑھیا ہوں، اٹھا نہیں سکتی۔ بس اٹھایا اس کا وزن اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ رکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلتے جا رہے ہیں، راستے میں سوال کر دیا بڑھیا خیر تو اماں کیوں جا رہی ہو؟ کہنے لگی یہاں ایک بندہ صحابی آ گیا، نعوذ باللہ ایک بندہ آ گیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ، جس کی اماں کا نام آمنہ ہے، جس کی ابا کا نام عبداللہ ہے، جس کا دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ صحابی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، میں اسی سے بچ کے جا رہی ہوں، اسی سے بچ کے جا رہے ہوں۔ نوجوانوں ادھر دیکھیے گا، جب اس اماں کا مقام آیا، رحمت والے نبی نے اس کا بدن اٹھایا ہے، نیچے رکھا ہے، پانی پلایا ہے، اللہ اکبر۔ اماں ٹھہرنے لگی، جب حضور کی ادائیں دیکھی ہیں، بڑھیا نے میرے نبی کا اخلاق دیکھا ہے، بڑھیا نے میرے نبی کا کردار دیکھا ہے، بڑھیا نے میرے نبی کے افعال دیکھے ہیں، بڑھیا نے میرے نبی کی سیرت دیکھی ہے، پھر نظر پڑی اس بڑھیا کی میرے نبی کی صورت پر۔ میں اس جملے کو یوں کہوں گا، ادھر دیکھیے گا جھوم جائیں گے۔ بڑھیا کہنے لگی جی میں خود سونا ہے، انہیں ادامہ بھی سونیانی۔ نہیں بولے آپ، خدا کی قسم نہیں بولے، بڑا جملہ کہہ گیا ہوں، اتنا وزنی ہے۔ ہاں بڑھیا نے کہا ہوگا جس طرح آپ خوبصورت ہو، اسی طرح تیرا کردار بھی خوبصورت ہے، جس طرح آپ خوبصورت ہو، وہ سونیا دا سردارا، انہیں تیرا اخلاق بھی بڑا سونا ہے، تیرے کردار بھی بڑا سونا ہے، ہاں تیری ایک ایک آدھار بھی بڑی سونی ہے۔ جاتے ہوئے ناتا دسیدہ، نام تو بتائی جا، کیا نام ہے تیرا؟ بس اس کا یہ پوچھنا تھا، او سہیل مارکیٹ کے روشن ضمیرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے اماں میرا نام محمد ہے، اماں کا نام آمنہ ہے، بابا کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، خاندان قریشی ہے، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرا رہے ہیں، بڑھیاں دے اکھاں وچوں اتھرو جاری نے، زارو قطار رونے لگی ہیں، کہنے لگی لوگ تا تیرے بارے دے اندر گلاں کر دے پیسر، لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے، سونا معافی بھی دے غلام بھی بڑا، معافی دی بھی دے کلمہ بھی پڑھا مسلمان کر دے۔ او دنیا والو یہی سیرت ہے میرے نبی کی، یہی اخلاق ہے میرے نبی کا، یہی کردار ہے میرے نبی کا، اس لیے قرآن کہتا ہے او دنیا والو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے نبی دی امت دے لوگو، میں اپنے سونے محبوب دے اداوانوں تمہارے لیے نمونہ بنا چھوڑا ہے، کتنی رسپیکٹ ماں کی ہے، اس لیے تو بھی ماں کا خیال
کیا کر، بہن کا خیال کیا کر، بیٹی کا خیال کیا کر، ہمسایوں کا خیال کیا کر، بڑے کا ادب کیا کر، چھوٹوں پر شفقت کیا کر، ایک دوسرے کا لحاظ کیا کر۔ یہی ادائیں ہیں میرے نبی کی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا؟ ماں کو مارتے ہو، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہو، بہنوں کا حصہ کھاتے ہو، بیٹی کو جائیداد سے محروم کرتے ہو، بڑوں کی بے عزتی کرتے ہو، چھوٹوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہاں سے کہاں لے جاتے ہو۔ نہیں 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 نہیں، یہ سیرت میرے نبی کی نہیں ہے، یہ طریقہ میرے نبی کا نہیں ہے۔ میرے نبی کا طریقہ ہے، بچے حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور حضرت حسین کو اٹھا کر میرا نبی کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے۔ امامہ آتی ہے، کون؟ حضرت بی بی امامہ، یاد رکھیے گا، شاید آپ کے لیے نام نیا ہو۔ بی بی امامہ بی بی زینب کی بیٹی ہے۔ بی بی زینب میرے محبوب کی بڑی بیٹی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور بی بی امامہ بی بی زینب کی بیٹی ہے، اور امامہ حضور کی نواسی ہے۔ حضور خطبہ دیتے ہیں، امامہ آتی ہے، حضور اٹھا لیتے ہیں۔ حسن و حسین آتے ہیں، حضور اٹھا لیتے ہیں۔ میرے نبی نے تو بچوں سے اتنا پیار کیا ہے، قربان جاؤں، بچے بھی بچے تھے نا، قربان جاؤں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں تو حضرت حسین اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور میرا آقا حسین کی وجہ سے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ بیٹی کا مقام میرے نبی نے بتایا، جس بیٹی کو کیا کرتے تھے؟ زندہ، سارے بولے زندہ دفن کرتے تھے۔ اور میرے نبی آئے اور فرمایا نہیں، یہ دفن والی نہیں ہے، ادھر دیکھیے گا۔ فرمایا بیٹی پیدا ہو، او میرا امتی، یا تیرے گھر وچ اللہ دی رحمت آ گئی ہے۔ کیا آ گئی؟ سنیے گا، حدیث ہے، بس یہی سناتا ہوں۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوں جی، اچھی پرورش کرے، اچھی جگہ رشتہ کرے، اچھی طرح پرورش کرے، دینداری ماحول دے، اچھی جگہ رشتہ کرے اور اس کی رخصتی کرے۔ حضور نے فرمایا میں ضامن ہوں، جنت میں لے جاؤں گا۔ اور یہاں کیا ہے؟ بیٹی پیدا ہوئی، منہ خراب ہو گیا، دوسری بیٹی ہوئی، منہ خراب ہو گیا، تیسری بیٹی ہوئی، منہ خراب ہو گیا۔ نا 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 نا، منہ خراب نہ کیا کر، جب بیٹی آتی ہے تو رحمت کا نزول ہو جاتا ہے۔ فرمایا بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، اور یہ سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ کچھ بدبخت تو اپنی بیویوں کو ڈیورس دے دیتے ہیں، یہ کڑیاں پیدا کر دی ہے، یہ بچیاں پیدا کر دی ہے، ساڑھے لائق نہیں ہے، ڈیورس دے دیتے ہیں۔ رب کا کرنا یہ ہوتا ہے، جب دوسری شادی کرتا ہے اسی سے بھی بیٹیاں، تیسری کرتا ہے اسی سے بھی بیٹیاں، کیونکہ بیٹیاں اور بیٹے کس کے پاس ہے؟ دینے والا کون ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر۔ قرآن کہتا ہے جسے چاہے بیٹیاں دوں، جسے چاہے بیٹے دوں، پھر کہا جسے چاہے بیٹیاں بھی دوں، بیٹے بھی دوں، پھر کہا جسے چاہوں کچھ نہ دوں، من پچھڑ والا کوئی نہیں۔ کون ہے دینے والا؟ کون ہے دینے والا؟ خزانے کس کے پاس ہیں؟ بیٹیاں دے، بیٹے دے۔ حضور نے فرمایا نہیں،
بیٹیوں کی اچھی پرورش کرو، اچھی گاگا رشتہ کرو، میں ضامن ہوں۔ صحابی کھڑا ہوا، فرمایا جس کی 2 ہوں، فرمایا وہ بھی اسی طرح کرے، اس کا بھی ضامن ہوں۔ صحابی کھڑا ہوا، جی دی 1 ہوئے، فرمایا جنت رب دیے وہ بھی کرے، اسے بھی اللہ جنت کا اعلیٰ مقام دے گا۔ تو دوستو یہ میرا موضوع یاد رکھیں، میرا موضوع کیا تھا، گفتگو شروع کہاں سے ہوئی، بات کرنے کا مقصد کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ظلمت، اندھیرا، گپم گپا، لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں، میرا نبی آئے، قربان جاؤں، ماں کو ممتا مل گئی، بیٹی کو عزت مل گئی، بہن کو دوپٹہ مل گیا، انسان کو انسانیت مل گئی۔ ہاں، انسان کو انسانیت مل گئی، بیوی کو مقام ملا، رشتوں کی پہچان ہوئی۔ وہاں جو بت پرستی تھی، وہاں آج ایسی توحید پرستی ہو رہی ہے کہ سیدنا حضرت عمر سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، حجر اسود پہ رک گئے اور فرمایا یا حجر انکا حجر، وہ پتھرا تو پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ انہی آنکھوں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اس نے تجھے بوسہ دیا تھا، میں عمر بھی تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں جو میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ یا بتوں کی پوجا کرتے تھے یا ان کی زبان سے یہ جملے نکلنے لگے ہیں۔ دعا یہ ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بھائی محمد اشرف میرے انتہائی قابل عزت ہیں، بڑے بھائی ہیں، پیارے ہیں اور علماء سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے مولانا محمد عبدالشکور صاحب سیدنا مجدہ، ان سے بھی ان کا بہت بڑا پیار ہے، مفتی صاحب سے بڑا پیار ہے، علماء سے پیار ہے۔ محض اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، کوئی 2-4 لوگ سن جائیں، شاید ان کی زندگی بدل جائے، اور دعا کرتے ہیں اللہ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تھوڑے کہیں ہدایت کا، ہاں ہدایت کا ذریعہ بنائے اللہ، اس پروگرام کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اللہ۔ بھائی اشرف صاحب کے رزق میں مال میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے اوپر جو قرض ہے اللہ اپنے خزانے سے ان کو عطا فرمائے اللہ۔ جتنے بھی مقروض ہیں اللہ ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرمائے، اور اسی طرح کے پروگرام آپ جب مجھے بلائیں مجھے پہلے بتائیں، انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ اسی طرح کے پروگرام رات کو گلی میں محلے میں رکھا کریں، اس میں کوئی ایک بندہ بھی بن گیا تو انشاءاللہ زندگی بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی ہے۔ آج کتنے میرے بھائی ہیں جو وعدہ کرتے آج کے بعد 5 وقت نماز پڑھیں گے؟ کتنے میرے بھائی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں درود شریف پڑھیں گے، کلمہ طیبہ پڑھیں گے، استغفار کریں گے؟ اور کتنے بھائی ہیں اور میری باپردہ بہنیں، بیٹیاں، مائیں، وہ بھی وعدہ کریں کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے؟ ہم کیا کرتے ہیں، ناراض نہ ہونا معذرت سے، موبائل کو دن میں 70 باری صاف کرتے ہیں۔ یہ موبائل ہے نا جی، یہ جو ٹچ موبائل ہے، کھلے والا، ہاں کھلا موبائل، میں اسے کھلا کہتا ہوں، جوتے والا، جوتا بھی چھوٹا ہے وہ بڑا ہو گیا، اس کو روزانہ بندہ ادھر کرتا ہے، اور ادھر دیکھیں سارا دن یوں 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 ادھر۔ نوجوانوں، ہنسنے کا مقام نہیں، فکر کا مقام ہے۔ کبھی انہوں انگلیوں کو یوں بھی کیا کیا 2-4 بندے بس موبائل کو دن میں 70 مرتبہ صاف کرتے ہیں۔ گھر میں پڑا ہوا قرآن، رکھا ہوا قرآن، اس کی کبھی ہم نے مٹی بھی جھاڑی ہے؟ جس نبی نے میرے اور آپ کے لیے دعائیں مانگی کبھی درود شریف بھی پڑھا ہے؟ جو رب اتنا کریم ہے، روزانہ کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی استغفار کی تسبیح بھی کی ہے؟ اتنی رب نے نعمتیں دی ہیں، کبھی تیسرا کلمہ پڑھ کر رب کے شکریہ بھی ادا کیے؟ یہ بس یہی باتیں ہیں، مجھے یہی آتی ہیں۔ میں ملک کے طول و عرض میں
अल्हम्दुलिल्लाह कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ ना गया हूँ, बस मुझे यही आता है और यही बयान करता हूँ। इधर उधर की बातें ना आती हैं, ना अपने असातिज़ा ने ना वालिदैन ने पढ़ाई हैं। दर दर पे जाकर यही हाथ जोड़ के कहता हूँ, माँ बाप का अदब करो, बड़ों का अदब करो, कुरान से दोस्ती करो, हुजूर की सुन्नत से यारी लगाओ, माँ बाप का अदब करो, इन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। खुदा की कसम दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बन जाएगी। पढ़ेंगे कुरान खुदा के लिए। नौजवानों, खुदा का वास्ता देता हूँ, रोज़ाना कुरान को उठाओ, इसको साफ करो, इसकी मिट्टी झाड़ो और एक तरह से सफ़े से शुरू करो। एक पाव हो गया, आधा रकू हो गया, आधा पाव हो गया, आधा पारा हो गया। कम से कम एक महीने में एक कुरान पाक का ख़त्म हो जाना चाहिए। करेंगे? एक महीने में नहीं तो 2 महीने में तो ख़त्म करो। देखो घरों में बरकतें आती हैं नहीं। मेरी अम्मा, मेरी बहन, मेरी बेटी, घर से जो भी घर का काम शुरू करो बिस्मिल्लाह से शुरू करो। किससे? किससे? बिस्मिल्लाह से शुरू करो। सुबह सवेरे कुरान की तिलावत करो। जो बुढ़िया अम्मा अगर आई है उसे याद होगा, सुबह तहज्जुद के टाइम माँ उठती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, उसी वक्त लस्सी जो बनाती थी, हाँ, और चक्की पीसती थी, 2-4 किलो गंदम के, और यासीन पढ़ती, कुरान की तिलावत करती, पूरा खानदान 2 किलो पे रोजाना का पलता था। और आज मन आता है, तीसरे दिन होता नहीं है, क्योंकि हमने घरों में ऊंट से बड़ी LCD लगा रखी हैं और रोजाना उसे चलाते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। तो मेरी बेटियां, काम शुरू, आटा गूंदो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, नमाज, कुरान, तिलावत। छोटा सा वाक़या याद आया, अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था, पाक व हिंद एक था। एक हिंदू की लड़की मुसलमानों के घर आती जाती थी और वो घराना ऐसा नेक था, जो भी काम शुरू करते बिस्मिल्लाह पढ़ते। 2 काम शुरू करते, पढ़ लें अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमान। उस बच्ची की भी आदत बन गई, जो भी काम शुरू करे, हिंदू है और क्या पढ़ती है। एक दिन बाप ने कहा, बेटी ये बिस्मिल्लाह छोड़ दे वरना मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। बड़ी कोशिश की, उसकी ज़बान पे ऐसा चला, ऐसा चला, ऐसा चला, आटा गूंदे तो कहे बिस्मिल्लाह, रोटी पकाए तो कहे, सालन बनाए तो कहे। एक दिन बाप ने एक अंगूठी बनवाई, अंगूठी बनवा के बेटी को कहा, ये आप पहन लो, अगर ये अंगूठी ऊपर नीचे हो गई तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। बेटी ने ली अंगूठी और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इत्तेफाकन एक रात मीठी नींद सोई हुई थी, बाप आया और अंगूठी उतार के करीब दरिया था वहीं फेंक दी। सुबह हुई तो बाप ने पूछा, बेटी जी बाबा अंगूठी कहाँ है? उसने इधर देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अंगूठी नहीं मिल रही। उसने कहा, याद है ना बात, अंगूठी गड़बड़ हुई, ऊंची आगे पीछे हुई तो। अभी एक कार्रवाई जारी थी, दरवाज़ा खटका, कौन? मेहमान आए हैं। मेहमान आ गए, बीवी ने कहा मेहमान आए हैं, खाने का वक्त हो गया, कुछ चीज़ ले आओ, इनको खाना खिलाएं, फिर बच्ची से नहीं बढ़ते हैं। पर जो ही बाहर निकला तो बाहर से आवाज़ आई, मछली लो। क्या लो? मछली लो, मछली लो, ताज़ा मछली, ताज़ा। जिस तरह आज फार्म की मछली इधर अशरफ के साथ रख के कहते हैं ताज़ा मछली, ताज़ा ताज़ा दरिया की मछली है, झूठ मारते। ताज़ा मछली, ताज़ा मछली हो गया, ले आया और कहा बेटी इसे बनाओ और खाना बनाओ, ये मेहमान चले जाएं फिर तुमसे निबड़ते हैं। बेटी ने ली मछली, छुरी ली और पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बज्जू ही बिस्मिल्लाह पढ़ा, छुरी चलाई, मछली 2 हिस्से हुई, क्या देखती है? कल्लो अंगूठी पड़ी हुई है। ली अंगूठी, जेब में डाली,
کاٹا سالن بنایا، جو بھی بنایا، مہمان آئے کھا کے جانے لگے، ابا آیا، اماں آئی، بٹیا جی انگوٹھی کہاں ہے؟ بسم اللہ پڑھتے ہوئے جیب میں ہاتھ مارا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں جی یہ انگوٹھی ہے، پریشان کہاں سے آ گئی؟ بیٹی روتے ہوئے کہنے لگی پلان تو بڑا کیا لیکن رب دی نہ دیا برکتاں نے، رب دی نہ دیا، یہ لفظ تو بولو، آپ کی بولی میں کہہ رہا ہوں، رب دے نہ دیا، سارے بولو برکتاں کی دے نہ دیا، سارے بولو رب دے نہ دیا برکتاں نے۔ اللہ اکبر، کہاں واقعہ سنایا، کوئی مچھلی کو کاٹنے لگی، اندر سے انگوٹھی ملی، اللہ اکبر، باپ نے کہا یہ تو ایک بسم اللہ ہے، پورے قرآن کی کتنی برکتیں ہوں گی، یہ تو ایک بسم اللہ ہے۔ بیٹی میری بہن کھانا پکاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ، ہاں ڈالتے ہوئے بسم اللہ پڑھ، اور جب تیری زبان پہ قرآن کی صدائیں آئیں، زبان پہ قرآن کی آیتیں آئیں، یہ تو ایک بسم اللہ کی برکتیں ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا ہے اور رحمت اور ایمان والوں کے لیے، بولو رحمت ہے۔ پڑھیں گے قرآن، جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوتیں کرو، گھروں سے یہ ٹی ویاں، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ بجانے، یہ ڈش انٹینے، یہ ڈرامے، انڈین ڈرامے چلتی ہیں گھر، ہاں ناراض نہ ہونا، گھر مسلمان کا ہے اور ڈرامے ہندو کے چلتے ہیں، واہ، ہاں گھر مسلمان کا ہے، فلمیں انڈیا کی چلتی ہیں، کیا ہے یار؟ کبھی سوچا ہم نے یہی فلمیں کام آئیں گی یا رب کا قرآن کام آئے گا؟ بولے 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 سارے، کیا کام آئے گا؟ قرآن کام آئے گا۔ اب جو یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی ملے تو رب دے قرآن نال دوستی لگاؤ، اللہ عمل کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ 1.5 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، پھر انشاءاللہ آپ یاد کریں گے، میں انشاءاللہ حاضر ہوں، یہ آپ دونوں کی ذمہ ہیں، آپ نے انشاءاللہ مہینے 1.5